پارٹی پر بین لگانے کا فیصلہ ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم مشاورت کر کے آپ کے پاس آئیں گے. مریم صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح ہے کہ مجھے پہلے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بین لگائیں گے یا یہ ایکچولی جو تحریک انصاف کو ڈیزولو کریں گے, کیونکہ یہ دو مختلف ان کے لیے مراحل ہیں. اگر تو انہوں نے ڈیزولو کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو جس طریقے سے ان لوگوں نے NAP نیشنل عوامی پارٹی کو کیا تھا, تو اس کے لیے پھر گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ آرٹیکل 17 کے تحت ایک ڈیسیجن لیتی ہے اور سپریم کورٹ میں جاتا ہے, اور جن بیسس پہ کہتی ہے. اور یہ یاد رکھیں اس وقت جو ڈیسیجن ہو رہا تھا وہ اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ وہاں پہ جو اس وقت کا NWFP تھا اور بلوچستان کا, اس کو یہ انڈیپینڈنٹ کرنے کی بات کر رہے تھے, تو ان بیسس پہ ہوا تھا. ٹھیک ہے, اچھا تو پھر یہ ڈیزولو کریں گے, یا پھر یہ اگر وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ جو 2017 کا آرٹیکل 212 ہے اس کے تحت یہ کوئی ایک چیز کر سکتے ہیں, فورن فنڈنگ کر سکتے ہیں. فورن فنڈنگ میں دے ہیو ٹو پروف کہ جو فنڈنگ ہے, جو اس میں لکھا ہوا ہے فنڈنگ, وہ کسی گورنمنٹ کی فنڈنگ ہے. الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہیں پہ ہنٹ آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, سن لیں نا. فورن فنڈنگ دیکھیں دو قسم کی فورن فنڈنگ ہے. ایک فورن فنڈڈ پارٹی وہ ہوتی ہے جو کسی اور گورنمنٹ کی ریپرزنٹیشن کر رہی ہوتی ہے, یا کسی دوسرے ملک کے بڑے اداروں کی ریپرزنٹیشن, یا ان سے پوری فنڈ لے رہی ہوتی ہے, ہر لحاظ سے وہ ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ جس میں میجر فنڈنگ, فرض کریں مجھے 5 ارب روپے آئے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی, ان میں سے 4 ارب روپے مجھے ایک انسٹیٹیوشن دے رہا ہے, تو وہ پھر الگ بات ہے. لیکن اگر فرض کریں مجھے کوئی 80,000 ڈونیشنز آ رہی ہیں, 80,000 ڈونیشن میں سے لیٹس سے 2,000 ڈونیشنز ایسی ہیں کہ جس کے اوپر کوشچن ہو سکتا ہے کہ یار ہمایوں کی بیگم جو ہے وہ امریکن نجات کی ہے, اور وہ جس کمپنی کے ہے, یا میں نے امریکہ میں ایک کمپنی کھولی ہو یا اپنی کمپنی کہتے ہیں, تو وہ اگر وہ کر لیں گے تو پرسنٹیج کے لحاظ سے اس کو آپ ممنوع فنڈنگ میں لے کر آئیں گے, فورن فنڈنگ میں نہیں لے کر آئیں گے. تو آپ نے نومینکلیچر اپنا ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر یہ بین کرنا چاہتے ہیں ایز اے بین کہ آپ کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو بین کرنے, اس کے لیے ان کو کچھ نہیں کرنا ہے. گورنمنٹ نے کہ بھئی یہ پاکستان تحریک انصاف آج سے بین ہے, لیکن اس میں میرا نہیں خیال کہ اس میں جو گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہوگا, لیکن الٹیمیٹلی وہ جائے گا تو عدالت میں چیلنج کریں گے. ڈیزولوشن کے لیے وہ ہوتا ہے, ڈیزولوشن کے لیے آپ عدالت جاتے ہوتے ہیں. میرے خیال میں بین کے لیے یہ گورنمنٹ تو بین اٹ سیلف کر سکتی ہے نا, گورنمنٹ بین کر سکتی ہے, بٹ دیٹ وڈ بی الٹیمیٹلی چیلنج ان دی کورٹ. یس دیٹ ول بی چیلنج, لیکن اینڈ میں جائے گا. اب وہاں جا کے انہوں نے جو پروف کرنا ہے نا, وہ دا برڈن آف پروف ان کے پاس ہوگا کہ انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا, انہوں نے فلانا کیا ہے. وہ کیسز تو ڈیپینڈ کر نہیں سکتے. آرٹیکل 6 کی چیزیں ساتھ چھوڑ کریں گے, کر دینا لیٹ دیم, یہ شوق بھی پورا کر لینے دیں. دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے جس چیز پہ. اچھا میں تھوڑا سا ایک بات کر دیتا ہوں. ابھی یہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی ری رائٹ ہو رہا ہے. عمران خان ہمیشہ کہتا ہے کہ ایک تو یہ نالائق بہت ہے, اوپر سے یہ محنت نہیں کرتے ہیں, نہیں پڑھتے نہیں ہیں, محنت پر چلو پڑھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اب میں ان کو بتاتا ہوں, آئی ایم ناٹ اے لائر, لیکن کسی لائر سے پوچھ لینا جب ایک ڈیسیجن سیٹ اسائڈ ہوتا ہے, ایک ڈیسیجن سیٹ اسائڈ ہوتا ہے, آپ اس ڈیسیجن سے پہلے کے ماحول میں چلے جاتے ہیں. سمجھ آ گئی جو سچویشن 13 جنوری سے پہلے کی سچویشن تھی. پہلے کی سچویشن کی تھی, پہلے کی سچویشن یہ تھی کہ بلہ انٹیکٹ تھا. نہیں بلہ دیکھیں نا, نہیں انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہے, نہیں اب سنیں, اس میں یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف واز سپوز ٹو بی اے پولیٹیکل پارٹی کنٹیسٹنگ وداؤٹ, بغیر کسی ایک سمبل کے. ایکچولی ان کو پھر بھی ایک سمبل ملنا چاہیے تھا, بلہ نہیں ملنا چاہیے تھا, لیکن چلو اس کو بھی چھوڑ دو. اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اپنی فائل کرنی چاہیے تھی. ان کو جو تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی کو انڈر آرٹیکل 66 آف دی الیکشن ایکٹ ان کو سرٹیفکیٹ دینا چاہیے تھا. یہ سارا پروسیس جو ہوتا ہے اس کو 2 ہفتے لگتے. تو بیسیکلی میری نظر میں سپریم کورٹ نے جب اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا, اور یہ 11-2 کا ڈیسیجن ہے, 11 ججز انکلوڈنگ دا نیکسٹ 3 چیف جسٹسز انکلوڈنگ دس ون, سب نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹیشن کی ہے, یا ان میں آج کلیریفائی کیا ہے. ویسے الیکشن کمیشن نے وہ کر نہیں سکتے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی. نہیں تو پھر انہوں نے انڈیپینڈنٹ کیوں ڈکلیئر کیا؟
وہ کس بیسس پہ کیا؟ اگر وہ تشریح انہوں نے صحیح کی تو پھر اس کا مطلب ڈیسیژن جو ہے ریویو میں بھی چلی گئی. اور دوسرا جو مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ باقاعدہ ڈائریکٹ ججز کے اوپر جو انہوں نے کہا ہے کہ جناب ان کی ٹریننگ ہوئی ہے, مریم نواز صاحبہ کی ٹریننگ ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے, اور 1997 میں انہوں نے یہی کام کیا تھا, سپریم کورٹ کے اوپر دھاوا بول دیا تھا. تو یہ تو ان کی ٹریننگ ہے, یہ ان کی ٹریننگ ہے, تو اس میں مجھے کوئی عجیب نہیں لگا. آپ وہی کرو گے, وہ کیا کہتے ہیں کہ بطخ کے بچے کو تیرنا کون سکھائے, ٹھیک ہے. مجھے اصل میں مجھے جو اس سارے سیناریو میں مجھے جو چیز ایک فٹ نہیں ہو رہی, آخری بات مجھے جو فٹ نہیں ہو رہی, وہ مجھے یہ چیز فٹ نہیں ہو رہی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک پارٹی کہتی ہے, جن کو ایک قسم بین کرنے کی کوشش کی گئی تھی, جن کو 1970s میں جن کے اوپر دہشت گردی کا سب کچھ ہوا تھا, یہ ساری چیزیں کر کے ان کے اوپر کیا کہتے ہیں وہ جو طیارہ اغوا کیس اور کیا کچھ نہیں کیا تھا, اس کے باوجود یہ ادھر جا رہی ہے. ایک بات بتا دوں, اگر انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون سے اپنے آپ کو ڈسٹنس نہ کیا, وہ تو ڈوبیں گے, ان کو ساتھ لے کے ڈوبیں گے. ڈوبنے کا مطلب یہ عوام آپ سے بدل ہو رہی ہے, عوام آپ سے بدل ہو رہی ہے. میں چاہوں گا کہ میں محمد صاحب کی اس بات پہ آؤں, ذرا دیکھیں میری بات. نہیں, آپ کیا ٹائٹینک میں سوار ہیں, ہم ڈوبے نہ ڈوبے, پاکستان نہ ڈوبے, ہماری سیاست یہ ہے. ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ پی ڈی ایم حکومت میں گئے تو بھی ہمیں کوئی شوق نہیں تھا, کوئی مزہ نہیں تھا. آج بھی ہم گناہ باللذت کر رہے ہیں تو بھی ہمیں صرف اور صرف, ہم وہ جماعت ہے کہ ہم نے فریش مینڈیٹ لانے کے بعد ہمارے چیئرمین نے پہلی آفر کی پی ٹی آئی کو, ان غیر سنجیدہ سیاسی جماعت کو, جو آج ہمیں کہہ رہی ہے کہ جی دیکھیں نا, میں یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ قتل میں ملوث نہیں ہیں, لیکن بندے کو پکڑ کے انہوں نے رکھا ہوا ہے, یہ دے رہے ہیں. محمد صاحب بات, آپ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ I know you have always been very patient, so please. آپ دونوں کو چیئر نظر آ رہی ہے, ہمیں چیئر نہیں, ہمیں پاکستان نظر آ رہا ہے. ہمیں پاکستان, اچھا دونوں کون؟ نون ہو رہی ہے. اچھا نون ہو رہی ہے, ان کو بھی چیئر بچانی ہے, ان کو بھی چیئر بچانی ہے. اچھا, میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی بات, اور آپ کو سندھ بچانا ہے صرف یا نہیں؟ سندھ الحمدللہ, سندھ پاکستان کی ضمانت ہے, بالکل ہے, پاکستان کا ضامن ہے. صحیح ہے. سندھ وہ صوبہ ہے جس نے قرارداد پیش کی تھی, اور سندھ ہی انشاءاللہ تعالی بچائے گا, اور سندھ ہی اس بحران سے نکالے, اور سندھ سے ہی آواز آئی تھی پاکستان کھپے, اور سندھ سے ہی آواز آئے گی, اور سندھ ہی انشاءاللہ تعالی اس بھنور سے آپ کو نکال کے دکھائے گا. اور اسی سندھ نے آپ کو آفر کی تھی, یہ بعد میں آپ جواب دیجیے گا. اب میرا کوئی کوسچن. فچ کہتی ہے, آپ نے کہا کہ ہم گناہ بے لذت میں شامل ہیں, آپ نے ابھی بولا. فچ کی رپورٹ کہتی ہے کہ یہ حکومت مدت 5 سال مدت, ہاں 18 مہینے تک یہی رہیں گے. اگین میں دوبارہ دیکھیں, جب اور ان 18 مہینے میں جو رہیں گے آپ لوگ کیا کابینہ میں بیٹھیں گے؟ نہیں, دیکھیں ہم نے کیٹیگوریکلی پہلے بھی کہا, ہمارے تو دیکھیں ہمارے خلاف تو ہمارے یہ جو بھائی لوگ ہیں, یہ ہمیشہ اس قسم کے ایک پروپیگنڈا مہم چلا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ابھی دیکھیں بجٹ کے بعد آ رہے ہیں, بس بجٹ گزارنے دیں, یہ آ رہے ہیں. ہم یہی بات کرتے تھے نا ہمارے سارے دوست. ہم اگین دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری آپ کی سیاست دری کی دری رہ جائے گی, جس نہج پر ہم اس 25 کروڑ عوام کو لے کے جا رہے ہیں, جس نہج پر آپ اداروں کو لے کے جا رہے ہیں, خدا کی قسم ہم سب تکتے دے رہے جائیں گے, وہ کام ہو جائے گا پھر دوبارہ.